السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ایک سالہ تخصص فی الدعوہ والافتاء کورس میں متن العقیدہ طحاویہ کورس جس کا ٹیکسٹ نمبر 20 اس کا ہم نے ترجمہ اور مختصر تشریح کی تھی۔ آج اسی سے آگے بڑھتے ہوئے خلق الخلق بعلمہ، اس نے پیدا کیا الخلق کا تمام تر مخلوقات کو بعلمہ ہی اپنے شان شان علم کے مطابق، اپنے شان شان علم کے مطابق اس نے پیدا کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علم، اللہ تعالیٰ کی صفت علم، صفت علم یہ بہت اہم صفت ہے جس کے متعلق کافی ساری وضاحت ہم نے کل کے سبق میں کی تھی۔ آج اسی کو باقی رکھتے ہوئے اور اس سے وابستہ کرتے ہوئے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم ہی کے تحت جو تقدیریں ہیں، صفت علم کے ساتھ علم کیا ہے؟ تقدیر ہے۔ یا پوائنٹ بعد لکھتے جائیں گے تو آپ کو ساتھ ساتھ آتا جائے گا، وگرنہ عقیدہ طحاویہ کی یہ کتاب اور ساتھ جو آگے فوری خلق الخلق بعلمی اور قدر لهم اقدارا، یہ ساری جو چیزیں لے کے آ رہا ہے، یہ ساری اصل میں تقدیر نہیں بیان کر رہا بلکہ صفت علم لے کے آ رہا ہے۔ صفت علم اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو موضوعات کے متعلق بھی چیزیں واضح ہو جائیں۔ سب سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں کہ صفت علم کا تقاضا یہ ہے کہ صفت تقدیر، یہ قدر والی، اسے لکھا جائے۔ اسی سے متعلقہ آگے دوسرے نمبر پہ چیز ہے موت و حیات۔ موت و حیات کا سارا سلسلہ صفت علم سے متعلقہ ہے۔ موت و حیات کا سارا سلسلہ کس کے متعلقہ ہے؟ صفت علم سے متعلقہ۔ اور اسی طرح حدیث میں جو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچے کی تصویر کے ساتھ ہی جس وقت بچہ پیدا ہونا جوڑ جنین ہے اس کے اندر کتنی چیزیں لکھ دی جاتی ہیں؟ 4۔ نمبر 1 کیا ہے وہ بھی لکھ لیں۔ نمبر 1 اس کی کیا لکھ دیتے ہیں؟ اس کی مدت موت، اجل، اس کا نمبر 2 رزق، نمبر 3 اس کا نیک اور بد ہونا، اس کا برا اور اچھا ہونا، اور اس کے ساتھ چوتھی چیز کیا ہے؟ اس کا خوش بخت ہونا اور اس کا بد بخت ہونا۔ ہاں جی وہ لکھ لینا، میں یہی کہہ رہا ہوں، شقی و سعید۔ اسی کے ساتھ آگے 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک دفعہ اکٹھی کر لیں پھر آخر میں تجزیہ کریں گے ہم۔ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ نمبر 2 وہی بارش برساتا ہے، بارش کا علم بھی وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وہ کیا کمانے والا ہے، کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے، یعنی کل کیا ہونے والا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا چیز ہے، وہ کل کیا کرے گا، مرے گا کہاں، بارش کب، کیسے، کتنی ہے۔ جو بارش والا اور ماں کے پیٹ والا نا، وہ ماں کے پیٹ کے متعلقہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بتا دی گئی ہیں کہ اس کا نیک بخت، اس کا رزق وغیرہ، یہ تمام چیزیں اسی سے متعلقہ آگے لکھنے جو آگے بات چلانے لگے ہیں۔
وہ شرعی امور کو بھی جانتا ہے اور کونی امور کو بھی جانتا ہے، امور کونیہ کو بھی اور امور شرعیہ کو بھی۔ یہ سائنس وغیرہ جو ہے یہ امور کونیہ ہے یا امور شرعیہ ہے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، جہاں سے تمیز باندھ کے آگے لے کے جا رہا ہوں ادھر جو چیز آتی بھی ہوتی ہے نا بچے وہ بھی ساتھ ایک دفعہ پوری تدبر سے سنتے ہیں، کیونکہ استاد نے کسی سے ریلیٹ کرنا ہے۔ یعنی سائنسی امور جو ہیں یہ امور کونیہ ہیں یا امور شرعیہ ہیں؟ ہاں جی، کیلا کے ساتھ لکھ لیں، بس کیلا کے ساتھ۔ سائنسی امور کونی امور سے متعلق، سائنسی امور کونی امور سے متعلقہ ہے، نہ کہ شرعی امور سے متعلق۔ آگے اس کی علت بھی دیکھ لینا کیا ہے۔ کیونکہ سائنسی علوم رہنے دے، کیونکہ سائنس دریافت ہے، سائنس معلومات کی شکل میں دریافت ہے، کیونکہ سائنسی امور دریافت ہے۔ ہاں دریافت ہے۔ سائنس ہے کیا پھر؟ ایک تو ہے نا تجربہ اور مشاہدہ، یہ تو ڈیفینیشن ہے نا، تعریف میں آتا ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات کو سمجھے۔ سائنس اصل میں مادی قوانین کی دریافت کا نام ہے، مادی قوانین کی یا کونی امور کی دریافت کا نام ہے، مادی قوانین کی دریافت کا نام۔ اب دیکھیں ایک بات سمجھو، علم جو ہوتا ہے نا، علم ایک علم وہ ہے جو علم درسی کتابی ہے، ایک علم وہ ہے جو درسی کتابی ہے، اور ایک علم وہ ہے جو آپ کا خطابی ہے، ہر چیز کو لہذا لہذا سیکھنا ہے۔ ایک علم وہ کیا ہے؟ درسی کتابی ہے، اور ایک علم وہ ہے جو کتابی خطابی ہے، خطاب سے متعلقہ ہے، آپ کا تعلق مخاطب سے متعلقہ ہے۔ اور تیسرا علم ہی سے متعلقہ ایک علم کی وہ شکل ہے جو علم مجلسی ہے، مجلسی علم، مجلسی علم، جیسے یہ عدالتی علم، پنچایتی علم، پنچایتی مجلسی۔ اور ایک ابھی جو شکل آ رہی ہے وہ علم کی میڈیائی شکل، علم کی میڈیائی شکل۔ اشارہ اشارہ کر لینا تاکہ آپ کو پتہ چلے وہ کون سا ہے۔ ہم اس وقت ان تمام کو جملوں میں رکھ کے سامنے کر رہے ہیں، یہ سبق جملے بھی دے رہے ہیں، کتابی بھی اور میڈیائی بھی۔ تو میڈیائی علم، تو میں نے کیا بولا، یہ اب اس بات کو آگے کھول لیں گے تو پتہ چلے گا، مگر نہ یہ خطابی جملہ ہے، یہ خطابی اور کیا ہے، میڈیائی کیا ہے، جملہ ہے کہ مادی قوانین کی دریافت کا نام ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور پھر اس کو کیا ہے آگے دیکھیں گے کہ مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہونے والا علم، ریزننگ اور لاجک، منطق اور فلسفے، یعنی غیبیات، عقل سے حاصل ہونے والا علم کیا آ جائے گا؟ فلسفہ اور کلام وغیرہ۔ دیکھیں حواس خمسہ سے، حواس خمسہ کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ لاجک اور ریزننگ وغیرہ، منطق اور استدلال والا علم، ریزننگ، لاجک، منطق
استدلال، استنتاج، یہ کیا آ جائے گا؟ فلسفی علم آ جائے گا۔ اور علم وحی کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو قرآن سنت کی شکل میں ہے۔ اب ان کا کمپیریزن کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ کی صفت علم اور ان کی دریافتیں اور آپ کا علم وحی مدارس مساجد والا اور ان کا علم جو اسکول کالج یونیورسٹی والا ہے، ان کے درمیان میں آپ تقابل کر کے آپ کو تاکہ تجزیہ بات سمجھ آئے کہ بات اصل میں حقیقت کیا ہے۔ اب اسی کو دیکھیں، جب یہ مادی قوانین کی دریافت کا نام ہے تو اس کو کیا بنائیں؟ تو سائنس کو الہادی کے مقابلے میں، سائنس کو الہادی کے مقابلے میں توحیدی دریافت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الہادی کے مقابل توحیدی بنا کر پڑھیں۔ اب قرآن مجید وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اب یہاں سے ایک تیسرا جملہ پڑھیں، سنیں۔ میں نے مادی قوانین والا بولا، پھر توحیدی اور الہادی والا بولا، اب تیسرا جملہ کیا بول رہا ہوں؟ اسی سے متعلقہ۔ مادی قوانین انسان تبدیل نہیں کر سکتا، صرف دریافت کرتا ہے۔ مادی قوانین تبدیل نہیں کر سکتا، اور انہوں نے ہمیں چاند پہ چڑھنے کی اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے ویسے علماء کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ مادی قوانین جب تک ہم نے کہا یہ کونی ہے، تو کونی امور میں ہمارا دخل ہی نہیں ہے بچے، کونی امور میں ہمارا دخل نہیں ہے۔ اب میں بتاؤں گا کیسے دخل نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سائنس بدلتی رہتی ہے، آگے چوتھا جملہ اسی کا متعلق ہی، سائنس بدلتی نہیں ہے بلکہ دور جدید کے ساتھ ساتھ دریافت ہوتی رہتی ہے۔ سائنس بدلتی نہیں ہے بلکہ دور جدید کے ساتھ دریافت ہوتی رہتی ہے۔ یہی مطلب ہے لا مبدل لکالی، اللہ کا علم اس کے کلام کو بدل ہی نہیں سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہاں بھی یہ بات لکھنے اسی سے، کلام، صفت کلام سے پہلے بھی صفت علم کا ہونا ضروری ہے۔ صفت کلام سے پہلے صفت علم کا ہونا ضروری ہے۔ اب صفت نظام کلام سے پہلے صفت علم کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں سے ایک بات یہاں اپنے متعلقہ سمجھے، آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی صفت علم پڑھ رہے ہیں، اللہ کی صفت کلام پڑھ رہے ہیں۔ مسئلہ اللہ کی صفت علم اور صفت کلام کا نہیں ہے کہ مسجد اور مدرسے اور علماء کے اوپر لوگ کیچڑ اچھالیں اور بات کریں۔ مسئلہ اللہ کی صفت علم اور صفت کلام کا نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس صفت علم اور کلام کی تفہیم اور تطبیق کا علماء کر نہیں پا رہے۔ اتنی بڑی صفت اللہ تعالیٰ کی، اس کے متعلق آپ کہیں یہ بات لوجک سے خالی، استدلال سے خالی، فطرت سے خالی، عقل سے خالی، بھائی تیری وہ عقل نہیں ہے جس عقل میں صفت علم اللہ کی آتی نہیں ہے، وہ سمجھ سے بالا ہے۔ یہ علماء کا مسئلہ ہے کہ اللہ کی صفت علم، اللہ کی صفت کلام قرآن سنت کی شکل میں اس کی اس معنی میں تفہیم اور تنظیم اور تنفیذ اور تکمیل نہیں کر رہے۔ یہ چاروں جملے لکھ لینا، چاروں جملے اچھے ہیں۔ پہلے ہے تفہیم، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تطبیق، تفہیم، تطبیق، جسے آپ تحمل و ادا کہتے ہیں۔ اصول حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تحمل، ادا۔ اصول فقہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تفہیم، تطبیق۔ جو یہ زبان جو میں جملے بول رہا ہوں یہ کون سی ہے بھلا؟ یہ علم کو کون سی زبان دے رہے ہیں؟
علم کو مجلسی اور خطابی زبان، یعنی پورے اصول حدیث کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ پورا اصول حدیث دو جملوں پہ کھڑا ہے، تحمل اور ادا. اور اصول فقہ کو اس طرح کیا کہہ رہے ہیں؟ تفہیم تطبیق. آگے تیسرا جملہ وہی لکھ رہے ہیں، یہ علماء کے جو کام ہے، جو بنیادی کام، پہلا تحمل و ادا، دوسرا ہے تفہیم اور ساتھ تطبیق. دیکھنے میں 4 ہو گئے، دوسرے ویسے 2. تیسرے نمبر پہ تنظیم اور تنفیذ. تنظیم اور تنفیذ پوری منظم شکل میں، یہ پریزنٹیشن کیا تھی؟ یہ پوری منظم شکل میں تنظیم سازی تھی. اور تنفیذ جو نافذ، آگے ایک لفظ ہے تکمیل، الیوم اکملت لکم دینکم. آپ تکمیل تقریب صحیح البخاری کرتے ہیں، تکمیل تقریب صحیح. اور یہ جو کام کرنے والا، یہ کام کن کا تھا؟ علماء کا تھا. وہ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی صفت علم والا مسئلہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہی چیزیں آگے تک صفت علم ہی ہے. پھر اس کے بعد آگے جو مسائل آئیں گے وہ دیکھیں گے. پھر ایک جملہ اور یہاں لکھنے، اور یہ رومن میں آ رہا تھا، ایک کامن میں جو پورا آ رہا ہے وہ دیکھیں. کامن میں جو آ رہا ہے وہ کیا میں نے بتایا تھا؟ تقدیر والا اور ساتھ سائنس والا. اور تیسرے نمبر پہ اسی سے متعلقہ وہ کلام والا. اور چوتھے نمبر پہ جو بڑا کامن میں آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ جس کا بہترین علم ہے. یہ جملہ لکھ لو، جس کا سب سے بہترین علم ہے وہی سب سے بہترین نظام دے سکتا ہے. جس کا سب سے بہترین علم ہے وہی سب سے بہترین نظام دے سکتا ہے. اب کمپیریزن کریں علم وحی کا باقی نظام، یعنی نظام میں تعلیم بھی اسی کا، نظام میں سیاست بھی اسی کا، نظام میں معیشت بھی اسی کا، نظام عدالت بھی کیا ہے؟ اسی کا ہونا ہے، نظام معاشرت بھی اسی کا ہے. اس کا دیکھ لینا کہ صفت علم سے پہلے تو وجود کا مسئلہ آتا ہے، باقی اکثر صفات ان کا تعلق صفت علم سے ہے، کیونکہ پہلے تو وجود ہے ذات باری تعالیٰ اس کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ برق ہے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے. آگے دیکھیں، جو علم وحی کا قرآن و سنت کا علم تھا، اس کا تعلق تھا چیزوں کے اوپر فتویٰ لگانا، حکم لگانا اور چیزوں کی رہنمائی کرنا. یعنی چیزوں کی رہنمائی کرنا یہ کیا ہے؟ مکمل شرعی امور کا ہے. جو کونی امور ہیں وہ تجزیاتی امور ہیں، جو سائنسی امور ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ چیزوں کا مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پہ تجزیہ کرنا ہے. ایک بات یہ سمجھ لو بچے، جب یہی چیز کسی اور سے پڑھیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ عقیدے سے خالی باتیں ہوں. یہی بات اگر مادی علوم اور سائنسی علوم کسی اور سے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کیا ہو؟ عقیدے کی باتوں سے خالی ہو. ہم اس کو عقیدے کے تناظر میں ڈسکس کر رہے ہیں. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اصل ہمارا مسئلہ عقیدہ ہے، اصل ہمارا ان کے علوم کو ڈسکس کرنا نہیں، لیکن جو نظریاتی طور پہ بات آ رہی ہے اس کو حل کر رہا ہوں. یہاں یہ مادی قوانین کہے تو مادی قوانین آپ مثال دیکھنا. ہم نے کہا یہ دریافت ہے، ہم نے کہا یہ علم نہیں ہے اس طریقے سے، یہ کیا ہے؟ دریافت ہے. اب اس کی مثال لینا. مثال کیا ہے؟ کہ مادہ کل دنیا میں 3 قسم کا ہے. پوری دنیا میں مادہ کتنی قسم کا ہے؟ 3 قسم کا ہے. جب یہ مادی قوانین دریافت ہو رہے ہیں تو مادہ بھی دیکھنا، مادہ کل کتنی قسم کا ہے. مادے کی بنیادی 3 شکلیں یا 3 اقسام ہیں. نمبر 1، اور تینوں اللہ کے علم
اور اللہ کے قانون کے تحت چل رہی ہیں. تینوں اللہ کے علم سے، اللہ کے علم سے قوانین بنتے ہیں. مثلا 3 مادے کی شکلیں کون سی؟ نمبر 1 پہلی ٹھوس مادہ، ٹھوس جمع ہوا. نمبر 2 مائع مادہ، بہنے والا. پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ ٹھوس مادہ، مائع مادہ. اور تیسرا ہے گیس مادہ، گیس، ہوا. تھوڑا سا رک کے آپ دیکھیں گے ان شکلوں سے باہر کوئی نہیں ہے. کوئی ہے مثال تو لاؤ. یا ٹھوس مادہ ہے اور یا کیا ہے؟ مائع ہے. اور یا کیا ہے؟ اب یہاں ایک بہت بات سمجھ، یہ ہر ایک اپنی اپنی اصل پہ قائم ہے. یہ الگ الگ خلق ہے. یہ الگ الگ کیا ہے؟ خلق ہے. الگ الگ خلق ہے. جملہ جو کہنے لگا ہوں وہ تھوڑا سا تدبر سے سننا، اور میں بھی پہلی دفعہ کہنے لگا ہوں، صحیح غلط دونوں ہو سکتے ہیں. تو خلق ہے تو خالق کون ہے؟ اور وہ اپنی اصل حیت کیفیت پہ ہے. جو اس کا مٹیریل ہے، جو اس کے عناصر تخلیق ہیں. یعنی انسان ایک مادہ ہے تو انسان مادی جسم، اس کی تخلیق کے پورے عناصر ہیں کہ وہ مٹی سے آگے نطفہ ہے، نطفے سے مٹی، باقی تمام چیزیں جو قرآن نے بیان کی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ آگے تک الی آخر. بات اسی طرح مٹی ہے تو مٹی کی پوری مٹیریلزم اس کا پورا الگ ہے. پانی ہے، ہوا ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ اصل اس کا خالق اللہ ہے. آپ صرف اس کی تخلیق کے قوانین دریافت کرتے ہیں یا اس کی تخلیق کی تعلیم اور تعریف جانتے ہیں کہ یہ کیسے بنتا ہے. وگرنہ اصل کون کرنے والا ہے؟ اللہ. اب ایک ان کا جملہ کیا ہے؟ مادہ پگھلتا ہے، ٹھوس مادہ پگھلتا ہے تو وہ پانی بنتا ہے. پانی پگھلتا ہے تو گیس بنتا ہے. مادہ ٹھوس پگھلتا ہے، لیکن ہم اس پہ اس طریقے سے ایمان نہیں لاتے کہ ان کی یہ دریافت ہے جسے قرآن و سنت پہ پیش کیا جائے گا. صحیح ہوئی تو ٹھیک، وگرنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ H2O 2 آکسیجن مل کے کون کون سی لکھ لیں؟ یہ لکھ لو، فارمولا لکھ لو. اب دیکھیں سبق پڑھانا نا تو پھر استاد کو یہ ساری چیزیں مطالعے میں لائیں یا مشورہ بھی کریں. نہیں ہے تو بچے ابھی سے لکھ لو تاکہ جو نا وہ آپ ان سبق اسباق وغیرہ سیدھا مسجد مدرسے والا تو چلے گا ہی نا. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ وہ تو چلے گئی. H2O اردو میں بھی ساتھ آگے لکھ رہے ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن، یہ 2 مل کے پانی بنتا ہے. یہ 2 چیزیں مل کے کیا ہے؟ پانی بنتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے اب بعض لوگ، میں نے ایک صاحب کا، اس کا نام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ جو بال ہیں، بال جس وقت پانی میں جاتے ہیں، نیچے گٹر میں جاتے ہیں تو وہ نیچے جا کے سانپ بن جاتے ہیں. نیچے جا کے کیا ہے؟ ہم کہیں گے کہ تخلیق کا جو عنصر ہے، جو مٹیریل ہے، وہ وہی بتائے گا جو اللہ نے بتایا، جو اس کو پیدا کرنے والا ہے. بال ایک الگ مخلوق ہے پوری، اور سانپ ایک الگ مخلوق ہے. وہ اس طریقے سے ایک مخلوق دوسری مخلوق سے فائدہ تو اپنی قوت، انرجی، طاقت میں لے سکتی، لیکن اس سے پیدا اس طریقے سے نہیں ہوتی. ہر ایک کا نظام میں تخلیق وہ الگ، پورا پیداوار الگ ہے. نظام تخلیق بھی الگ ہے، نظام پیداوار بھی کیا ہے؟ الگ ہے.
اور ثبوت کے بعد معیار پہ کھڑی ہو سکے اور اس کی رضا رحمت پہ آئے، وہ قرآن و سنت کی پوری تعلیم کیا ہے؟ علیحدہ ہے۔ زندگیوں کی 3 شکلیں میں نے بنا دی، آپ دیکھنا پھر۔ وجود زندگی کے عناصر، ثبوت زندگی کے عناصر، اور اسی طرح معیار زندگی۔ بات اگر کسی جگہ سے بچے آتی ہیں نا جو پہلے 2 4 5 سالوں میں نہیں کی، تو کوئی بات نہیں، کوئی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہی وہ شعوری فہم ہے جس میں آپ چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ اس زندگی میں سیکھنے کا عمل نہ ختم کرنا۔ کہتے ہیں کہ سیکھتے سیکھتے بندہ سیکھتا ہے، سیکھتے سیکھتے بندہ سیکھتا ہے، اور سیکھنے کو کل زندگی دیں تو سیکھنا آپ کو کچھ دیتا ہے، اور اگر آپ سیکھنے کو کچھ زندگی کا حصہ دیں تو آپ سیکھنے کا عمل، علم، دنیا کی سب سے بخیل چیز علم ہے۔ جس کو آدمی پوری زندگی دے تو علم اپنا کچھ دیتا ہے، اور جو علم کو کچھ دے، علم اس کو کچھ بھی نہیں دیتا، اسے تھپیڑے مار کے مسئول بناتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، تھوڑا سا دیکھیں، یہ جو ایٹم ہے نا، ایٹم وہ یہ ہماری جو گیس کی شکل میں یہ باقی چیزیں چلتی ہیں نا، 40-46 وہ بنتا ہے، 40 اور 46 کے قریب۔ ایٹم جو پاکستان نے بنایا نا، وہ گیس سے اکٹھی کر کر کے، گیس سے مثلا ہنڈیا کے اوپر پانی چڑھاتے ہیں نا، پانی چڑھتا ہے تو وہ پانی جب چلتے جلتے جلتے ابلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر سے گیس سے کیا ہے؟ نکلنی شروع ہو جائے، جسے آپ بھاپ وغیرہ بھی کہتے ہیں یا باقی۔ جب وہ زیادہ تیز ہو تو وہ اوپر کے برتن کو اٹھا کے باہر بھی مارتا ہے، جیسے انہوں نے وہ ساری جو یہ گوشت بنانے والا کیا اس کو کہتے ہیں، ہاں، کوکر، وہ گیس سے ساری اکٹھی کرتا رہتا ہے۔ جب اچانک غلطی ہو جائے تو وہ چھت آپ کی کیا ہے؟ چھت پھاڑنے کی قوت رکھتا ہے۔ اسی طرح جو پاکستان نے ایٹم بنایا وہ تقریباً، جو کہنے کے مطابق، وہ 400 تقریباً جو نا وہ فیصد ہے، امریکہ کے پاس 1000% ہے تقریباً۔ یہی وہ مقابلے ہیں کہ جو جوڑ توڑ کے ہیں، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ دریافت ہیں۔ بندے کو جو بندہ بناتا ہے، انسان کو جو بندہ بناتا ہے، وہ دریافت نہیں بناتی، بلکہ علم، اور علم بھی علم وہی علم شرعی بناتا ہے جو معیار زندگی پہ کھڑا کرتا ہے، وگرنہ بنیاد زندگی اور ثبوت زندگی وہ خود دیتا رہتا ہے۔ مثلا کشمیر میں یا پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں تو یہ صحرائی علاقوں میں جو جتنا بھی ایگریکلچر سسٹم ہے، یہ کسی کی پیداوار ہے، یہ اسی کی پیداوار ہے۔ بات سمجھائیے، خالق الخلق بعلمہ، اللہ نے اسے پیدا کیا اپنے علم کے ساتھ۔ اب آگے تک دیکھ لیں، اسی تک صفت علم ختم ہو جائے گی، باقی جنب اسی سے اس نے کہا وقدرہ، اس نے مقدر کی ہیں، لہم، تمام مخلوقات کے لیے یا ان کے لیے، اقدارہ، تقدیریں، اس نے مقدر کی تمام تر مخلوقات کے لیے تقدیریں، وزارہ بالا، اور اس نے بیان کی، لہم، تمام تر مخلوقات کے لیے یا ان کے لیے، آجالا، مدت موت، اسی نے مدت موت بیان کی۔ یہ سارا اب دیکھیں نا، وہاں تقدیر بھی صفت علم کے تحت آ رہا ہے، اور مدت موت اور حیات بھی کس کے تحت آ رہا ہے؟ صفت علم کے تحت۔ آگے بھی صفت علم کے تحت ہے جو وَلَمْ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ، اور نہیں ہے کوئی، نہیں ہے کسی بھی قسم کی کوئی چیز، اور نہیں ہے مخفی، وَلَمْ يَخْفَى، اور نہیں ہے مخفی، علیہ، اس پر، شیئن، کسی قسم کی کوئی بھی چیز، اور نہیں ہے مخفی، علیہ، اس پر، شیئن، کسی قسم کی کوئی بھی چیز۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ لام جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو کس کی نفی کرتا ہے؟ یہ زمانہ ماضی میں بھی ناممکن تھا، زمانہ ماضی میں بھی ناممکن تھا،
اور زمانہ حال اور زمانہ مستقبل میں بھی، یعنی تم تو اب سمجھ رہے ہو، لیکن یہ زمانہ ماضی میں بھی ناممکن تھا کہ اس سے کوئی چیز کسی زمانے میں کیا ہو، مخفی رہی ہو۔ کیسی پیاری بات! اس لیے سلف کے سیغوں سے بھی وہ استدلال کرنا چاہیے۔ قبل اس کے کہ آن یا خلوقہم، یہ کہ وہ انہیں کیا کرے، پیدا کرے، یہ کہ وہ انہیں پیدا کرے۔ لیکن ان یا خلوقہم کا ترجمہ بنے گا کیا بلا؟ مصدری ترجمہ، کیونکہ آن کیا ہے، مصدریہ، تو مطلب کیا ہوگا؟ ان کے پیدا کرنے سے پہلے بھی، ان کے پیدا کرنے سے پہلے بھی کوئی کسی قسم کی چیز اس پر مخفی نہیں تھی۔ کیسی پیاری بات! اصل یہی بچے ہوتا ہے کہ ترجمہ آپ کو گہرائی میں لے کے جائے، مگر نا ترجمہ تو ابھی بچے سے کر دے، فوری کر دے، اور اسی کے لیے تو میں زور لگا رہا ہوں۔ اور یہ زور بچے عربی فہم کا نہیں ہے، یہ زور اس عربی فہم کو اردو میں ڈالنے کا ہے۔ جی اندر بہت ہیوی گفتگو ہو جاتی ہے، نہیں ہو جائے کوئی بات نہیں، ریکارڈ ہوگی، دوبارہ سن لو۔ لیکن یہ بچے بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہیوی کا مطلب نہیں ہے، اصل مسئلہ پتہ ہے کیا؟ کم سے کم ہمارے تھے نا استاد گرامی حافظ محمد گوندلوی علیہ رحمہ، کسی نے جس وقت عرب یونیورسٹی میں جس وقت بات ہوئی کہ جامع المنقول والمعقول، ایسی شخصیت جو ہو کہ جو علم حدیث بھی پڑھائے اور معقولات منقولات، تو اس کے لیے حافظ محمد گوندلوی علیہ رحمہ کا ترجمہ اور ذات شخصیت پیش کی گئی۔ گوندلوی علیہ رحمہ وہ ایسی جامع شخصیت تھی، یہ شخصیت اور عبداللہ محدث روپڑی، ان لوگوں کو لازمی پڑھو۔ ہمارے استاد گرامی شیخ رمضان سلفی حافظہ اللہ برا، انہوں نے تقریباً 13 جلدوں میں حافظ محمد گوندلوی علیہ رحمہ کی جو بخاری کی شرح ہے تقریباً 13 جلدوں تک تو پہنچ چکے ہیں، آگے مزید جہاں جائیں۔ شیخ رمضان سلفی صاحب عربی عبارت کی تحلیل میں ان جیسا ہم نے کوئی نہیں استاد دیکھا۔ عربی عبارت کی تحلیل میں بخاری پڑھاتے ہیں، عربی عبارت کی ایسی تحلیل کرتے ہیں، ترجمہ ابھی تک کوئی اس طرح شیخ الحدیث ترجمہ نہیں کرتا، بہت کم ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ وعالمہ، اور وہ جانتا ہے، ماں وہ سب کچھ، عالمہ وہ جانتا ہے، بات سمجھ رہے کہ میں اسی جانتے والا ترجمہ کر رہا ہوں، یا اس نے جانا، بات سمجھ رہے، اس نے جانا ماں ان سب چیزوں کو، ہم جو وہ عاملون عمل کرنے والے ہیں، وہ جانتا ہے وہ سب کچھ جو وہ عمل کرنے والے ہیں۔ آگے بھی کیسا پیارا لفظ ہے، یہاں تو بچے وہاں چیز کا تھا نا، کوئی چیز وہاں ہو سکتا ہے مٹیریل والی ہو یا کوئی بھی چیز ایسی ہو، یہاں ان کی صفات سے متعلقہ ہے، وہاں ان کے وجود سے متعلقہ ہو سکتی ہے، اور دوسرے جملے میں کیا ہے، ان کی صفات سے متعلقہ، ذات سے متعلقہ، صفات سے متعلقہ۔ قبل ان اس بات کے، یخلقہم کہ وہ انہیں کیا کرے، پیدا کرے، تو ترجمہ پھر مصدری کریں گے تو ان کے پیدا کرنے سے پہلے بھی ان کی ذاتوں کو اور ان کی صفاتوں کو جانتا ہے۔ ایسے کھانا خراب ہیں خنزیر قسم کے لوگ جو اللہ کے الہات انکار کرتے ہیں، تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یقین کریں، میں نے ابھی تھوڑی سی بات کی ہے بچے آپ کی آکسیجن اور گیسوں وغیرہ کی مادے کی، میں نے ابھی اس بات پہ میں تو گیا ہی نہیں کہ جو سانس چل رہی ہے وہ تو آپ کی ہائیڈروجن اور آکسیجن وغیرہ سے، اور نائٹروجن جو ہے نا، یہ بھی بات اگر آ گئی ہے تو چلیں وہ کر دیتا ہوں، آکسیجن داخل ہونی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہونی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کیا ہے، اور عجیب بات ہے کہ جو ہم خارج کرتے ہیں پودے وہ داخل کرتے ہیں۔ پودوں کی زندگی کیا ہے، جو ہماری موت ہے وہ ان کی زندگی ہے۔ ہم لیتے کیا ہیں، آکسیجن، اور خارج کیا کرتے ہیں،
خارج کیا کرتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ جو جمع ہو جائے وہ ہماری موت، وہ پھیپھڑے لیتے ہیں سارا کچھ اور باقی خارج کرتے جاتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا خارج، سانس خارج ہو رہا ہے. جو ہماری موت بننی ہے یا تکلیف بننی ہے وہ ان پودوں کی کیا بن رہی ہے؟ پودے کیا کرتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ اپنے اندر داخل کرتے ہیں، اور جو نائٹروجن وغیرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اندر کی نہیں ہے، وہ پٹھے پٹھے یا باقی چیزیں جیسے چیزیں آتی ہیں تو وہ آپ کی دردیں بیماریاں وہ دور ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ کچھ کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نائٹروجن وغیرہ کا تعلق انسان سے نہیں، یہ پودوں کی گروتھ سے ہے. پودوں کی کیا ہے؟ یہ یوریا وغیرہ جو کھادیں وغیرہ ڈالتے ہیں. ابھی ہم کسان تو نہیں ہے لیکن استاد کسان بھی ہوتا ہے. بچے استاد، ہاں جی استاد سب کچھ جانتا ہے. کم سے کم اگر تو اس کی نہیں علم ہے تو اس کے علم معلومات لے لیں، وقتی لے لیں، کوئی بات نہیں. اچھا بات کر رہا تھا کہ بلا ان کی ذاتوں کو بھی جانتا، ان کی صفاتوں کو بھی جانتا ہے. تو ادھر سے میں نے بات کی تھی کہ یہ تو بچے آکسیجن کی بات ہو رہی ہے. آپ کی آنکھیں، کوئی بندہ ادھر سائنسدان بٹھائیں، ان کو بتائیں کہ آپ کی آواز کو جو دور تک لے کے جانے والی وہ قوتیں کون سی ہیں. آپ کی آنکھوں کی بینائی کو، روشنی کو آپس میں ملا کے بات سمجھ رہا، نور شمس اور نور قمر، جملہ لکھ لینا یاد. یہ کون سا کوئی امام ابو زرع امام بخاری. نور شمس اور نور قمر اور نور نجوم، یہ بچے آپ کو، آپ کی آنکھوں کو روشن کرتا ہے، اور آپ کے جو دل کو روشن کرتا ہے وہ نور ہدایت ہے. بات سمجھائی کہ نہیں؟ کوئی کام کی بھی بات کر لے. نور شمس اور نور قمر، یہ آپ کو کون، آپ کے کس کو روشن کر رہا ہے؟ آپ کی آنکھوں کو. اور آپ کے دل کو روشن کون سا کرتا ہے؟ وہ نور شمس نہیں ہے، وہ نور قمر نہیں ہے، وہ نور ہدایت. نور ہدایت من القرآن والسنہ، نور ہدایت من القرآن والسنہ. صفت علم سمجھائی ہے تو وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، اس نے حکم دیا ان کو اپنی مکمل اطاعت کرنے کا، اور اس نے منع کیا ان کو اپنی ہر قسم کی معصیت سے رکنے کا. اس نے منع کر دیا. گویا کہ شریعت دو ہی چیزوں کا نام ہے، اوامر اور نواہی. اوامر اور نواہی، اور اس کے درمیان میں لا حرج ولا جناح ہے. شریعت دو چیزوں کا نام اوامر اور نواہی، افعل یا لا تفعل، اور درمیان میں کیا ہے؟ لا حرج ولا جناح ولا ضیرہ. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.